بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا۔ آج کی پریس کانفرنس میں میرے ساتھ سینئر سیاستدان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب جنرل قادر بلوچ صاحب بھی موجود ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شہر میں، اپنے صوبے میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کن معاشی اور سیاسی ایشو سے گزر رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ حکومت ہے عمران خان صاحب کی، وہ کس طریقے سے اس نے معاشی اعتبار سے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اور کس طریقے سے سیاسی اعتبار سے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ اس وقت آپ پاکستان کے کسی حصے میں چلے جائیے تو سیاسی حوالے سے وہ لوگ پریشان نظر آتے ہیں، کنفیوز نظر آتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ، ان کو نہیں اندازہ کہ ملک کیسے چل رہا ہے۔ لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ وہ سیاسی جماعت جو کہ قانون کی بالادستی کی بات کرتی تھی، آئین کی سربلندی کی بات کرتی تھی، اس نے اپنے 3 سالہ اقتدار میں کس طریقے سے پارلیمان کی بے توقیری کی ہے اور بار بار آرڈیننسز لا کے کس طریقے سے پارلیمنٹ کو ایک ربر سٹیمپ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کاش انہوں نے آرڈیننسز اپنی ذاتی اقتدار، اپنے ذاتی مقاصد کے بجائے جو ایشوز پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو درپیش ہیں، آپ کو، مجھے درپیش ہیں، ہمارے میڈیا ورکرز کو، مزدور کو، کسان کو، ہاری کو درپیش ہیں، کاش اس کے اوپر قانون سازی کی ہوتی۔ اگر کوئی آرڈیننس ایشو کرنا تھا تو بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے کرتے۔ اگر کوئی آرڈیننس ایشو کرنا تھا تو لوگوں سے جو ان کی چھت چھینی جا رہی ہے، گھر چھینے جا رہے ہیں، ان گھروں کو، ان چھتوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے آرڈیننس ایشو کرتے۔ اگر کوئی آرڈیننس جاری کرنا تھا تو بجلی گیس کے نرخوں کو کم کرنے کے لیے کرتے، پیٹرولیم، ڈیزل، مصنوعات کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے کرتے، لیکن نہیں، چونکہ یہ سلیکٹڈ ٹولہ عوامی ایشو سے بہت دور ہے، عوام سے بہت دور ہے، تو کبھی بھی انہوں نے کوئی ایسی سنجیدہ کوشش نہیں کی جس کے تحت پاکستان کی عوام کے مسائل میں کمی لا سکے۔ اور مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کل تک تو اس حکومت کے وزراء اور ترجمان عجیب عجیب باتیں کرتے تھے معیشت کے بارے میں، عجیب عجیب منطقیں پیش کرتے تھے معیشت کے بارے میں، ڈالر کے بارے میں، لیکن افسوس صد افسوس گورنر اسٹیٹ بینک، جو کہ اس حکومت کا حصہ نہیں ہے، جو ایک قانونی عہدے پر براجمان ہے، جس کا کام ایک آزاد خود مختار انداز سے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے فیصلے کرنا ہے، اب تو اس گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی مجبوری میں اس حکومت کا دفاع کرنے کا پروسیس سٹارٹ کر دیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں نا، احساس نام کی چیز نہیں ہے ان لوگوں کو، جس تکلیف سے ایک عام آدمی، غریب آدمی گزر رہا ہے۔ جو منطق گورنر اسٹیٹ بینک نے پچھلے دنوں برطانیہ میں بیٹھ کے ڈالر کے بارے میں دی کہ ڈالر مہنگا ہونے سے پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ وہ سوچ ہے جس نے پچھلے 3-3.5 سالوں میں پاکستان کا بڑا نقصان کیا ہے۔ آج پاکستان کے طول و عرض میں چلے جائیں آپ، چاہے صوبہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان، ہر جگہ لوگ پریشان ہیں مہنگائی سے، غربت سے، بھوک سے، افلاس سے، انفلیشن سے۔ یہ کس کا گھرا دھرا ہے؟ یہ عمران خان صاحب کی حکومت کا گھرا دھرا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام، ان کی ناکام معاشی پالیسیز کی مخالف رہی ہے، عوام دشمن پالیسیز کی مخالف رہی ہے، اور ہم نے ہر سطح پر
ان کی عوام دشمن پالیسیز کی مخالفت کی، چاہے وہ پارلیمان ہو یا سیاسی ہمارے فورمز ہوں. آپ نے دیکھا پاکستان کے ہر حصے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے احتجاج کیا، اور آج بھی ایک احتجاج کراچی شہر میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، مہنگائی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کرنے جا رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو معاشی بدحالی ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو سیاسی معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہیں، جو سیاسی کھینچا تانی ہے، اس کی وجہ سے آج معیشت کا یہ برا حال ہے جسے ہم سب متاثر بری طریقے سے ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جتنی اس حکومت کی مذمت کی جائے، عوام دشمن پالیسیز کی مذمت کی جائے، وہ کم ہوگی. اور ماضی میں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کی عوام دشمن پالیسیز کا سامنا کیا ہے عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے، اسی طریقے سے انشاءاللہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی رہے گی. جنرل قادر صاحب کچھ بلوچستان کے حالات پہ اور اوورآل جو سیاسی سچویشن ہے اس کے اوپر اب بات کرنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مرتضیٰ بیٹے. مرتضیٰ بھائی نے بہت خوبصورت انداز میں پاکستان کے مسائل کے بارے میں، خاص کر معاشی مسائل کے بارے میں اپنے دلیل دیے، اور اس میں مزید اضافہ کرنا کافی مشکل کام ہے. بہرحال اس کے بارے میں اپنے بات چیت کے آخر میں کچھ جو مجھ سے جو میرے خیالات ہیں مرکزی حکومت کے پرفارمنس کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، ملکی سیاست کے بارے میں بہت مختصر بات کروں گا، کیونکہ اضافے کی گنجائش بہت کم چھوڑی ہے مرتضیٰ نے. بنیادی طور پر یہ میرے ریکویسٹ پہ یہ مرتضیٰ بھائی نے یہ پریس کانفرنس بلائی. زرداری صاحب نے مہربانی کی، ان کے ڈائریکشنز تھے، اور یہ میں یہاں پر آیا ہوں بلوچستان کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. بلوچستان پچھلے تقریباً مہینہ 2 مہینے سے ایک سیاسی بحران میں مبتلا ہے، اور تمام ہر قسم کی دلیل اس کا جواب کوئی ملتا نہیں ہے جو سامنے رکھا جاتا ہے. ڈے 1 سے بلوچستان کے صوبائی اسمبلی کے ممبران کی اکثریت نے سامنے ہو کے اپنے رائے کا اظہار کیا، اور اپنے عدم اعتماد کا جام کمال صاحب کی حکومت کے خلاف انہوں نے اس کا اظہار کیا. انہوں نے نوٹس دیے، اور نوٹس کے علاوہ سامنے آئے، پریس کانفرنسز کیے، اپنی تعداد بھی بتائی، لیکن اس کے باوجود بھی جام صاحب براجمان ہیں، اور لوگوں کو دلیل یہ دیتے ہیں کہ مرکزی حکومت کی ان کو حمایت حاصل ہے. مرکزی حکومت کی حمایت کا ان کو بہت زیادہ فکر ہے، اور مرکز کو بھی اس کا شاید بہت زیادہ فکر ہے، لیکن بلوچستانی عوام کی اس کی فکر کوئی نہیں ہے. ان کا اعتماد ہو یا نہ ہو، وہ ان کے لیے امٹیریل ہے. سملرلی یہی بات مرکزی حکومت کے لیے بھی امٹیریل ہے. میں آپ کے سامنے ذرا حقائق پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، 3 دن پہلے جب یہ پیش کیا گیا بلوچستان اسمبلی میں، بلوچستان اسمبلی کے ٹوٹل ممبران کی تعداد 33 ہے. کریکٹ فیصل 65 ہے، 65 میں سے 33 آدمی وہاں پر کھڑے ہو کے اپنے دستخطوں سے اور اسمبلی میں آ کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے جام صاحب کے اوپر کوئی اعتماد نہیں رہا. 33 وہ میجک فگر ہے جس سے حکومت ڈسلاج ہو جاتی ہے صوبائی بلوچستان کی. علاوہ اس کے تھوڑی دیر کے بعد 34واں فرد بھی آیا. 35واں فرد یہاں پر کراچی میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے بھی اعلان کیا، نواب ثناء اللہ زہری نے، کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کا عدم اعتماد ہے بلوچستان حکومت کے اوپر. 35 افراد کا اب تک نہیں، 2 دن پہلے تک رائے آ چکا تھا. پرسوں رات کو ایک اور منسٹر نے ریزائن کیا، نور محمد دمڑ صاحب ان کا نام ہے، زیارت سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے بھی کہا کہ اس حکومت کے اوپر ان کا کوئی اعتماد نہیں ہے. اب یہ تمام لوگوں کی تعداد کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اب تک 36 افراد نے 65 کی اسمبلی میں عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. جام صاحب کی دلیل کیا ہے
کہ نہیں جی ہمیں جانا ہے ووٹنگ کی پروسیس پہ اور اس میں اکثریت لوں گا. کیا کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 36 آدمی جنہوں نے اپنا ضمیر کے آواز پہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، ان کو وہ توڑیں گے، ان کی رائے کو تبدیل کریں گے. میں تو ایک اس بات پہ حیران ہوں کہ 3 سال گزر گئے، 3 سال کے اپنی ان کی پرفارمنس کے بیسس پہ یہ 36 افراد نے 36 ممبران نے بغاوت کی. 3 سال کا عرصہ ایک طرف، جام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 3 دن کے دوران ان کو میری پرفارمنس، میری ایفیشنسی، میری قابلیت، میری عوام دوستی ان کے سامنے آئے گا اور پھر وہ اپنی رائے تبدیل کر دیں گے. جب اسمبلی 25 تاریخ کو جس وقت اسمبلی بیٹھے گی وہاں پر، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. 3 سال میں تو کوئی ان کے اوپر اثر نہیں ہوا. 3 سال کے پرفارمنس پر بیس کر کے انہوں نے بغاوت کی اور 3 دن کے اندر جام صاحب کی یہ 3 دن کی پرفارمنس ان کے سامنے آئے گی اور اپنی رائے کا وہ اظہار کریں گے نیگیٹو طریقے سے ان کے حق میں اور رائے عدم اعتماد کے مخالفت میں. میرے پریس کا بھائیوں اور عقل رکھنے والے بھائی، میں آپ سے یہ صرف یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. اس کے تو امکان کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے ہارس ٹریڈنگ، وہ ہے پیسہ، وہ ہے فنڈز کا پرامس، وہ ہے دھونس اور دھاندلی، وہ ہے دھمکی، وہ ہے وہ خطرناک نتائج جس کے بارے میں ان کو ڈرایا جا سکتا ہے، ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ اپنی رائے کو چینج کر دو. اور کوئی میجک اس دوران میں، کوئی جادو نہیں آئے گا ان کی رائے کو تبدیل کرنے کے لیے. اور اسی دوران میں انہی لوگوں کے یہ 36 میں سے 4 آدمیوں کو انہوں نے غائب کیا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ کہی جا رہی ہے، ہمارے ملک میں ہوئے ہیں. چانگا مانگا بھی ہمارے تاریخ کا حصہ ہے، سبات بھی ہمارے تاریخ کا حصہ رہا ہے، پی سی بوربن بھی ہمارے تاریخ کا حصہ رہا ہے. تو جام صاحب بھی انہیں اپنے پرانے لوگوں کے، جب ان کے اپنے ان کی خاندان سیاسی خاندان ہے، اگر وہ چھوٹے تھے تو ان کے بڑے بھی تھے، تو ان کو پتہ ہے تاریخ کا کہ پاکستان میں کیسی یہ کارروائی کی جاتی ہے. تو انہوں نے ان لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے اور باندھا ہوا ہے، چھوڑتے نہیں ہے کہ وہ آئیں اپنے رائے کا اظہار کر دیں. چلو وہ آئیں یا نہ آئیں، ہم تو یہ کہیں گے کہ جمہوری روایات ہیں، ہر آدمی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ آئے بلا خوف و خطر اپنے رائے کا اظہار کرے. اور اسپیشلی ہر آدمی کو جائے کہ وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو اور ان کی رائے سے حکومت بنے یا بگڑے، اس کو یہ اپرچونٹی ڈینائی کر لینا میرے خیال میں بہت زیادتی ہے. آدمی کو ریاست کی خاطر، ریاست کی بقا کی خاطر، ریاست کی مضبوطی کی خاطر، جمہوریت کی بقا اور جمہوریت کی تسلسل کے خاطر اس قسم کی کارروائی کو ہم مکمل طور پر کنڈم کرتے ہیں. ہمارے پارٹی قیادت نے 2 دن پہلے بھی اس پر ایک پریس کانفرنس کروائی. ہماری پارٹی قیادت نے مجھے بھی ہدایت کی ہے اور مرتضیٰ بیٹے کو بھی ہدایت کی ہے کہ ہم بھی ان کے بہاف پہ کھل کے اس کو کنڈم کریں. اور اس کارروائی اگر یہاں پر رکے گی نہیں تو چیئرمین بلاول بھی آئیں گے اور اپنا احتجاج یہاں پر آپ کے سامنے کریں گے. اس قسم کی کوئی کارروائی ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم اس عمل کا حصہ نہیں بن جاتے ہیں جو جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر لے، جو جمہوریت کے تسلسل کو خراب کرے، جو کہ بے ایمانی اور دھاندلی اور ہارس ٹریڈنگ اور پیسے کے ذریعے سے لوگوں کی ضمیر کو خریدنے کی کارروائی کی جائے. دھونس و دھاندلی سے، دھمکیوں سے اور سرکاری مشینری کے استعمال سے لوگوں کو روک لیں، یہ بہت زیادتی ہے. بلوچستان ایک بہت سینسٹیو صوبہ ہے اور بلوچستان سے ہمیشہ یہ حکومتوں کا جب اختتام ہوتا ہے تو معاملہ بلوچستان سے ہی اٹھتا ہے اور وہاں سے کارروائی اٹھتا ہے اور پھر پورے ملک کو انگلف کر لیتا ہے اور پھر جمہوری پروسیس ڈیریل ہوتا رہا ہے. ماضی ہمیں یہ بتا رہا ہے. ہم عمران خان صاحب کو ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ حکومت یہ ان کے اتحادی ہے بلکہ ان کے پارٹی کا حصہ ہے. وہ مہربانی کر کے جام صاحب کو بتائیں کہ اس صوبے میں کھیل نہ کھیلے سیاسی. یہ کھیل ان کو بہت مہنگا پڑے گا.
یہ بلوچستان کو بھی بہت مہنگا پڑے گا. بلوچستان کی سیاست، بلوچستان کے سیاستدان جو کسی زمانے میں اپنے اصولوں کے لیے بڑے مشہور تھے، بڑے قداور قسم کے شخصیات تھے بلوچستان کی سیاست میں، ان کے نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ پریس سے متعلقہ لوگ ہم، ان کے بارے میں تو سوچنا بھی گناہ تھا کہ وہ اپنے زمین کا سودا کریں گے اور 3 دن میں وہ رائے تبدیل کر دیں گے، کیونکہ 3 دن میں جام صاحب کوئی اسپیشل اپنے ایک کریکٹر کے ساتھ آئیں گے، اوپر سے وہی آ جائے گا اور ان کے لیے کہا جائے گا. اہل دین ہیں، رضاداری ہے ان کی، ممکن ہے اس کا کوئی کمیونیکیشن ہو، رب پاک کے پاس ڈائریکٹ ڈائلنگ ہو. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جو 3 دن میں فیصلہ ہوگا وہ ایسا فیصلہ ہوگا جو عوام کی ضمیر سے متعلق ہوگا. تو میں اس کو، یہ بلوچستان والے پورشن کو یہاں پر روکتا ہوں، اور اس ڈیمانڈ کے ساتھ کہ جام صاحب مہربانی کرے اور عمران خان صاحب مہربانی کرے، مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت مہربانی کرے، یہ لوگوں کو روکے نہیں کہ وہ اپنے رائے کے اظہار سے باز آ جائیں اور پرے ہٹیں اور ایک طرف ہوں اور گھروں میں ان کو محبوس کیا جائے. ابھی جہاں تک ملکی معیشت کا تعلق ہے، ملکی معیشت نے تو لوگوں کی چیخیں نکلوا دی، اور ڈالر بڑی تیزی سے 200 روپے کی طرف جا رہا ہے، 200 روپے کی طرف جا رہا ہے. اسی طریقے سے پیٹرول بھی 200 روپے کی طرف جا رہا ہے. اور ہمارے بہت اچھا کہا مرتضیٰ بیٹے نے کہ ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک جو ایک آئینی عہدہ ہے، وہ کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہمارے ساتھ 70-80 لاکھ ہمارے ایکسپیٹریٹ ہے، باہر تارکین وطن ہیں، وہ جب پیسہ بھیجیں گے پاکستان میں تو ان کو بڑا فائدہ ہوگا. بہت کیا لاجک ہے. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، 22 کروڑ میں سے ایک آدھے کروڑ لوگوں کا فائدہ ہوگا، باقی 21.5 کروڑ بھاڑ میں چلے جائیں، اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ اپروول ہے اس کو، اس کے عمران خان صاحب کی. اور عوام نکلی ہے روڈوں پہ، پیپلز پارٹی بھی باہر آئی ہے اور دوسری پارٹیاں بھی آ رہے ہیں. میں تو سلام کہتا ہوں یہ اپوزیشن پارٹی کے لیڈران کو کہ وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں. اگر ان کو چھوڑتے تو اس بات کا امکان، بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ اگر ان کو روڈوں پہ عوام کو چھوڑ دیا، ابھی ان کی وہ حالت پہنچی ہے کہ وہ لاسٹ اسٹرا دی بیک آف دا کیمل والی کاری کہتے ہیں کہ وہ کوئی پتہ نہیں کہ لوٹ مار میں ابتلا ہو اور سب کچھ دائیں بائیں کر دیں، اوپر نیچے کر دیں. اس بات کا امکان ہے، لوگوں میں بھی مزید برداشت نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے. تو یہ اگر یہ کریں گے سیاستدان، ہمارے سیاسی پارٹی کے لیڈران، یہ اگر لیڈ کریں گے تو ممکن ہے ان کو ریگولیٹ کریں اور صحیح طور پر کریں. عمران خان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اداروں کے ساتھ کنفرنٹیشن انہوں نے اوپن شروع کر دیا ہے، اور یہ ملک کے بقا کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے. پیپلز پارٹی اس بات پہ یقین کرتی ہے کہ اس ملک میں مصلحت کی سیاست کی جائے، ملک کی مفاد کی سیاست کی جائے، آرم فورسز کو جتنی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ ان کو پرووائڈ کی جائے، کیونکہ اس خطے کے حالات یہی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں. افغانستان میں جو چینج آیا ہے، اور افغانستان کے چینج سے کون کون سے ممالک اور کون کون سے سپر پاور اس میں انوالو ہیں، ان کے مفاد افیکٹ ہو گئے ہیں. اور ایران میں کیا ہو رہا ہے، وہ گلف کراس کیا ہو رہا ہے، یہ وہ باتیں ان کی تفصیلات میں جانا اس وقت ممکن نہیں ہے. لیکن اس وقت اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ سیاسی اتحاد اور اتفاق ہو، ہم اکٹھے ہوں اور اپنے آرم فورسز کو اور اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز کو مکمل سپورٹ پرووائڈ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں جو بارڈر کو کراس کر کے اس طرف اگر کوئی کارروائی ہو تو اس کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کی جا سکے. آپ لوگوں کا بہت بہت مہربانی، میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا. اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو میں شکر گزار ہوں گا اور جواب دوں گا. اگر میں جواب نہیں دے سکا تو مرتضیٰ بھائی. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے 35 اراکین کا نام لیا، اس میں یقیناً نواب ثناء اللہ زہری صاحب بھی ہوں گے. نواب ثناء اللہ زہری کے پاس اس وقت کیا کوئی اخلاقی، آئینی اور قانونی جواز باقی رہ گیا کہ وہ نواز شریف کے مینڈیٹ کو جام سوال کے خلاف استعمال کریں؟ اور ایک اسی کے ساتھ ایک اور سوال ایڈ کر لیجیے کہ جاپانی زہر صاحب نے خبر شائع کی تھی کہ سی پیک گوادر سے منتقل ہو گئے، سالس سے منتقل، کراچی سے منتقل ہو گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک اب بھی گوادر سے ماننے کا ضرور ہے؟ بہت مہربانی آپ کی. رہ گیا نواب ثناء اللہ زہری کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ وہ منتخب ہو چکے ہیں. وہ واحد ممبر ہیں،
वाहिद मेंबर या मेंबर की अक्सरियत अगर कोई फ़ैसला कर ले किसी असम्बली के अंदर तो उनका हक होता है अपनी राय को उस तरीके से इजहार उसका कर लेना जैसे कि फ़ैसला किया जा चुका है। वो चूँकि वाहिद मेंबर है, वो जिस तरफ चाहे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मुस्लिम लीग नून ने अपनी राय का इजहार किया है कि वो जाम साहब के साथ है? नो, उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने नहीं कहा है। तो नवाब सनाउल्लाह इस वक्त इंडिपेंडेंट है अपने राय के इजहार का, चाहे वो मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी में है। रह गया वो आर्टिकल जिसकी बात आप कर रहे हैं जापानीज़ प्रेस में छुपाए हुए, उससे सबसे ज़्यादा मैं फ़िक्रमंद था और मैंने हर तरफ ढूंढने की कोशिश की उसको हकीकत के और अदरवाइज़ मालूम करने के लिए। इसमें फ़िलहाल कोई हकीकत नहीं है, ये एक स्पेकुलेशन है, ये एक तरीका है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि चाइनीज़ ने इस खित्ते में आके, सीपैक के रास्ते में आके, उनका डायरेक्शन था गवादर, और गवादर में अगर उनके फुट स्टेप वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाता है तो गल्फ़ को कंट्रोल कर लेना, गल्फ़ के थ्रू जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये जो आपका फ्यूल की जो फ्लो है, दुनिया की 45% ऑयल और गैस और तमाम की तमाम कार्रवाई यहीं से वहीं से हक करके सामने जाती है। कराची से वो कंट्रोल नहीं होता है, वो है वहाँ पर जब गवादर में कार्रवाई की जा सकती है। तो वो अपने तमाम जो कार्रवाई पिछले 20 साल से कर रहे हैं वो उसको अबंडन करने के लिए तैयार नहीं है। और उनके पास 3.5 अरब की बात हुई कि वो कराची में इन्वेस्ट करेंगे। 3.5 अरब जापानीज़ इकॉनमी के लिए, जापानीज़ के लिए कुछ भी नहीं है। 3.5 अरब इधर भी लगाएंगे, 7 अरब भी लगाएं, 10 अरब, लेकिन ग्वादर से कभी भी अपने आप को इनखला नहीं करेंगे, उसको छोड़ के किसी और के हाथ में दे और वहाँ पर कोई और आ जाए, मेरा ये ख्याल है। सब ये बता दें कि रातों रात जब बाप पार्टी को बनाया गया था तो सबको पता था कि 18 के इंतखाबात में इन लोगों को जिता कर सामने लाया गया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो अब 2-3 महीने से जो बलूचिस्तान में सियासी बहरान है, बताया जा रहा है कि बाप वर्सेस बाप है। अगर आखिर ये जो लोग हैं जो रातों रात पार्टी बनाई गई थी और फिर उन्होंने हुक्मरान बनाया गया था, आखिर में इख्तलाफत क्या है? क्या करने चाह रहे वो इदारा जिन्होंने बाप को बनाया था, फिर बाप की हुकूमत बनाई थी बलूचिस्तान में? आखिर मामला क्या हुआ? एक ही जमात के लोग हैं, उन्हीं के लोग हैं जिनको जिताया गया था, उन्हीं पार्टी से उनका ताल्लुक है जो पार्टी जो है ना उस इदारे ने बनाया था। करना क्या चाह रहे बलूचिस्तान की सियासत में ये आप देखिए, आपने जो कुछ कहा इसमें काफ़ी हद तक सदाकत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों की तरफ, जिन अदारों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई सियासी रोल अपने लिए उन्होंने मज़ीद अपने पास रखा हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस बात के लिए कि मैं बताऊं कि किस अदारे ने उनको बनाया, इकट्ठा किया, क्या नहीं किया। अगर उन अदारों ने बनाया होता और इकट्ठा किया होता तो चाहिए ये था कि वो उनको इकट्ठा रखते, क्योंकि उनकी अगर वो पैदावार थी तो उस पैदावार को कामयाब और फ्रूटेशन तक पहुंचाना चाहिए था। तो ये बात बज़ात खुद इस चीज़ की दलील है कि शायद किसी की इन्वायरमेंट उस तरह की नहीं थी जिस तरह के हम समझ रहे थे। तो यही वजह है कि वो बिखर गए हैं, 2 हिस्सों में बढ़ गए हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए हैं। अगर सीधी सी बात है, अगर मैंने कहीं पर कोई अगर एक प्लांट लगाया हुआ है, एक क्या कहते हैं उसको, एक फसल लगाया हुआ है, तो मैं तो फ्रूटेशन पे उसको पहुंचाऊंगा, मैं कटाई तक ले जाऊंगा गंदम को, ताकि गंदम आ जाए मार्केट में और उसका फिर बेनिफिट लोगों को। तो ये आपस में लड़ पड़े हैं। तो जो अगर वो इतने ताकतवर थे कि उनको बना सकते थे तो उनको इकट्ठा भी रख सकते थे और इकट्ठा रखना चाहिए था। तो मेरे पास कोई ऐसी सबूत नहीं है आपके बात के सपोर्ट में। जी अरबाब, जब बाकी आम इंतखाबात में मजबूरी तौर पर 1.5 साल या पौने 2 साल रह गए हैं और उस सूरत हाल में जब 3.5 साल में बलूचिस्तान में डेवलपमेंट का काम नहीं हो सका जिसकी बुनियाद बनाकर वो जाम साहब के खिलाफ आए हैं, तो कोई भी अगर जाम साहब की जगह आ जाएगा तो उनके पास इतने मसाइल कहाँ से आएंगे? क्योंकि मरकज़ खुद आपने जो मरकज़ की हालत बयान की और मरकज़ी बैंक की भी हालत बयान की, तो इस सूरत हाल में जो नए वज़ीर आला आएगा उसको भी बहुत सारे चैलेंज सामने होंगे और वो शायद इनके लिए इसको मुँह भी न दे पाए। अब आपने ठीक कहा, आने वाले वज़ीर आज़म के भी ऐसे मसले होंगे,
آنے والے وزرائے اعلیٰ مختلف صوبوں کے ان کے بھی ایسے مسئلے ہوں گے، بلوچستان کے مسئلے بھی ویسے ہوں گے، سمجھ آئی؟ لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی حکومت ناکام ہوتی ہے اور اس کے جگہ پہ آنے والی حکومت اپنی کوشش پوری نہ کرے۔ میرے خیال میں اگر کوئی آدمی کوشش پوری کرے، بلوچستان کے مسائل کو ان ایکسپلورڈ، ان کو اگر صحیح طور پر ایکسپلور کریں تو گنجائش بہت ہے ترقیاتی کام کرنے کے لیے۔ گوادر والا معاملہ اگر مٹیریلائز ہو جاتا ہے، ریکو دک والی کارروائی ٹھیک ہو جاتی ہے، سائندک والا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس اپنے سرزمین کو، زمین کے اوپر اگر اپنے آپ کو اور پہاڑوں پر اپنے آپ کو اگر ہم ایڈریس کریں اور رب پاک سے دعا کریں اور ڈیمانڈ کریں کہ نکالو خزانے جو نیچے پڑے ہوئے ہیں، اگر قابلیت اور اہلیت ہو اور دنیا کے لوگوں کو، انویسٹرز کو اور ملکی انویسٹرز کو لایا جائے تو بلوچستان میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ گنجائش بہتری کی ہے، امید یہ کرنی چاہیے کہ اگلی حکومت آئے تو وہ بہتر کام کر سکے۔ پیپلز پارٹی مکمل طور پر کوشش کر رہی ہے، الحمدللہ بہت اچھے مواقع ہیں، بہت اچھے مواقع ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ میرا کیا رول ہوگا، جو بھی اگر آئے گا اس وقت حکومت میں، اگر وہ محنت سے کام کریں گے، ایمانداری سے کام کریں گے، زور لگائیں گے تو انشاءاللہ حالات کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ جنرل صاحب، جب سے حکومت اور ادارے ایک صفحے سے تھوڑا آگے پیچھے ہوئے ہیں تو پی ڈی ایم ایکٹیو ہو گئی، پی پی ایکٹیو ہو گئی، تحریک لبیک ایکٹیو ہو گئی، بلوچستان کے سیاسی معاملات چینج ہو گئے، کیا آپ پنی کی طرف سے کوئی اشارہ آ گیا ہے کہ ملکی جو سیاست ہے وہ اس کا منظرنامہ چینج ہونے جا رہا ہے، وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی جانے والی ہے؟ دیکھیں، میں تو اتنا کہوں گا کہ یہ سوال آپ عمران خان صاحب سے کریں، یہ سوال آپ شیخ رشید سے کریں، یہ سوال آپ عمران خان کے وزراء فواد چودھری صاحب سے کریں۔ یہ لوگ ہیں جو کہتے رہے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ہمیں فلانے کا سپورٹ ہے، فلانے کا نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میں تو اس کے بارے میں کچھ کہوں گا نہیں، صرف اتنا میں کہوں گا کہ ان کو کیا ضرورت تھی اگلے دنوں پریس کانفرنس کر کے فواد صاحب کو اور عامر ڈوگر صاحب کو، اور وہاں پر جو باتیں انہوں نے کی اپنی حکومت کے بارے میں، وزیر اعظم کی کرسی کے بارے میں، اس کے آفس کے بارے میں، اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کے کرسی اور اس کے اختیارات کے بارے میں جس قسم کے انہوں نے کمنٹ کیے، اور عمران خان صاحب نے جو اپنی تقریر کی وہاں پر رحمت للعالمین اتھارٹی کو لانچ کرنے کے وقت، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا نتیجہ اس طرح سے نکل رہا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا جنرل صاحب، جس طرح بھی ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرر کا معاملہ ہے، آپ پاک فوج کا حصہ رہیں، پروسیجر کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے کہ آئی ایس آئی کی چیف کی تقرری آرمی چیف پروگیٹو ہوتا ہے یا وزیر اعظم کرتے ہیں، اور اگر آپ اس جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کبھی بھی آج تک پاکستان کی 74 سال کی ہسٹری میں یہ مسئلہ کبھی بھی کوئی مسئلے کے طور پر سامنے نہیں آیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ ہوتا رہا ہے، 74 کے بعد آئی ایس آئی میں انوالومنٹ بنا اس کی سول گورنمنٹ کی، اور پرائم منسٹر کو بنیادی طور پر ایک ایڈیشنل انپٹ کے طور پر سول کی طرف سے آئی بی انٹیلیجنس بیورو ہے، تو ایک پولیٹیکل ونگ کے طور پر ایک ونگ اس کے اندر کریٹ کیا گیا جس میں پرائم منسٹر صاحب کی رول کی ضرورت پڑ گئی اور ان کی اپروول کی۔ یہ ہمیشہ یہ کارروائی ہم سنتے ہی رہے ہیں، اور جو میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف ان سے زبانی اس کی ڈسکشن کرتے ہیں، اپروول لیتے ہیں، پوسٹنگ آرڈر نکلتا ہے، اس پوسٹنگ آرڈر کو کسی نے کویسچنیبل نہیں کیا، اس کو انہوں نے موضوع بحث کسی نے آج تک نہیں بنایا۔ اس حکومت نے کس لیے بنایا میرے سمجھ نہیں آتی، لیکن مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اوپر کنسلٹیشن کی گئی تھی، اور یہ جو کہانی یہ جو کھیلی جا رہی ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو سمری والی کہانی، یہ ہمیشہ بعد میں ہوتا رہا ہے، کاغذی کارروائی ہوتا رہتا ہے، اور جہاں پر ایک پیج کی کارروائی ہوتی ہے تو وہاں پر تو اس بات کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے یہ کنسلٹیشن والی کارروائی کا، اور یہی حکومت کہتی رہی تھی کہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے اس بات پہ، اس کنکلوژن پہ پہنچنا کہ پرائم منسٹر سے کنسلٹیشن نہیں کی گئی تھی، ان کا رائے شامل نہیں تھا اس میں، اور انہوں نے بھی کھل کے اب تک ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، تو اس کو اسی پر چھوڑ۔ لاسٹ کویشچن یار ذرا زور سے میں ذرا
मेरे भाई एक लेफ्टिनेंट जनरल के खिदमात फ़ौज से दिए जाते हैं। तमाम आर्मी के जितने भी रैंक एंड फाइल है, सिपाही से लेकर ऊपर तक एक सिस्टम है उसको रेगुलेट करने का, चलाने का, आगे पीछे करने का। इसी तरह से ऑफिसर्स की जब बात आ जाती है, सीनियर ऑफिसर्स की बात आ जाती है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको दाएं बाएं करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो तब्दीली आई है वो पुराने DGISI की एक रिक्वायरमेंट थी उसकी कमांड की, कि बुनियादी तौर पर वो फुल्ली डिज़र्व करते हैं ये उम्मीद रखने की कि अगली मरतबा शायद उनकी बारी आ जाए। फैसला करना प्राइम मिनिस्टर ने करना है, रब पाक की मर्ज़ी उसमें शामिल होती है। लेकिन आर्मी कमांडर का, आर्मी चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने ज़ेर कमान को बराबर के मौके दें और बराबर मौका उनको डिनाई नहीं करना चाहिए, ताकि उस कंपटीशन में कम से कम कम्पीट तो कर सकें। किसी को टेक्निकली नॉकआउट करना मुनासिब नहीं। थैंक यू। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया।